نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ ناظرین کرام، پروگرام اہل بیت اور توحید کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امتیاز ترابی اور سلام گزار ہوں۔ الحمدللہ، توفیق پروردگار سے آج سلسلہ گفتگو توحید اور اہل بیت یا اہل بیت اور توحید، آج سلسلہ گفتگو اپنی آخری منزل میں داخل ہو رہا ہے۔ چونکہ ماہ شعبان کے بعد الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو EPG بدل جائے گی۔ تمام پروگرام جو ہیں وہ بالکل رمضان المبارک کی مناسبت سے ترتیب دیے جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ رمضان کے بعد، عید کے بعد۔ تو سلسلہ گفتگو کچھ ایسے تھا کہ ہمارے کچھ مہربانوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بڑے بھائیوں نے اہل تشیع پہ کچھ اس قسم کی تہمتیں اور بہتان لگائے کہ نعوذ باللہ من ذالک اہل تشیع جو ہیں سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا سمجھتے ہیں۔ تو ضرورت ہر وقت محسوس کی جاتی ہے، چونکہ 1400 سال سے بہتان بازیاں اور تہمتیں لگ رہی ہیں اور ان کا مسلسل جواب دیا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے بلکہ مجھے یقین واثق ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے دنیا کے جس کسی خطے پہ ہوں گے، وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے، ان کی تعلیمات کو پہنچائیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اب جو گفتگو آپ سے ہوئی اور جو کرنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ذات پروردگار کا تعارف جو حضرت انسان سے ہو رہا ہے، اس کا سلسلہ، اس کا سورس، اس کا وسیلہ کیا ہے؟ یعنی کس سورس سے آپ کو صفات پروردگار کا علم، اس کا وجدان، اس کی نالج آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اب سلسلہ انبیاء کو دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جتنے انبیاء مرسلین کائنات پہ مبعوث کیے گئے، ان کا مقصد، سب سے بڑا مقصد توحید پروردگار تھا کہ لوگوں کو، عوام الناس کو پروردگار عالم کی وحدانیت، اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی عبودیت کے بارے میں بتایا جائے۔ ہر انبیاء مرسلین نے اپنے اپنے دور میں جو بھی ان کو پیغام دیا گیا، انہوں نے احسن طریقے تک سے لوگوں تک پہنچایا۔ یہ سلسلہ رشد و ہدایت سرکار آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ کے مکمل ہوتا ہے۔ یعنی رسالت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر تکمیل پاتی ہے، لیکن اس کا مقصد، اس کا مطلب، اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ کائنات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد یہ دنیا ہدایت سے خالی ہو گئی، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد یعنی جناب رسالت مآب کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد رشد و ہدایت کا سلسلہ ان کے نائبین کے ذمہ لگ گیا۔ سب سے پہلے وسیع اور نائب و جانشین سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے آخری فرزند یعنی 11ویں فرزند سرکار حجت، سرکار امام آخر الزمان منتظر المحمد مہدی علیہ السلام ہے۔
جن کے انتظار میں پوری کائنات دم سادے کھڑی ہے، گو کہ علامات ظہور ان کی دوبارہ اس کائنات میں آمد کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ جو سلسلہ رشد و ہدایت ہے یہ بعد از نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ذمہ داری ٹھہرا جانشین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور بعد از جناب امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کے جانشین، ان کے فرزند جناب امام حسن مجتبیٰ کو وہ ذمہ داری تفویض ہوئی، اور یہی ذمہ داری جناب امام حسن کے بعد امام حسین، اور اس طرح سے یہ ذمہ داری چلتے چلتے اولاد الحسین تک منتقل ہوتے ہوئے جناب امام آخر الزمان حجت قائم تک جا کے مکمل ہوئی۔ اب تاریخ کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو بعد از وصال سرکار ختمی مرتبت اور بلکہ حقیقتاً جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران بھی مسلمانوں نے جناب امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کی وجہ سے ان کو ہدف تنقید بنائے رکھا، اور جب جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس دنیا سے تشریف لے گئے تو گویا وہ شتر بے مہار کی طرح جناب امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر بہتان بازیوں پر اتر آئے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے اولاد بنو امیہ سے آج کے مرخین تک پہنچا، اور ہر ایک نے اپنی بساط، اپنی اوقات کے مطابق سرکار امیر کائنات کو ہدف تنقید بنایا، ان کی ذات گرامی پر، ان کے کردار پر، ان کے کمالات پر اپنا اپنا بغض جو ہے وہ ظاہر کیا۔ تو یہ پروگرامز کا یہ سلسلہ جو ہے یہ اس کی ایک کڑی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جس ہستی کے بارے میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ شیعوں کے خدا ہیں، معاذ اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تمام علماء اہل سنت والجماعت اس بات پہ متفق ہیں، اور اگر نہ بھی ہوں چند ایک تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اکثریت اس امر پہ متفق ہے کہ بعد از قرآن نہج البلاغہ ایک ایسی تقدیس، عزت و تکریم والی کتاب ہے کہ جو کہ قرآن مجید کے بعد ایک ایسی جامع اور ایسی مکمل کتاب ہے جو کہ قرآن مجید کی منہ بولتی تفسیر ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ ساری کی ساری خطبات سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مزین ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں کیا سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا اپنے فضائل اور کمالات بیان کیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ پہلا خطبہ اٹھا کے دیکھ لیں جناب سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، اس میں سرکار تخلیق کائنات کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ کائنات کو خالق کردگار نے کس طرح سے تخلیق کیا، بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی احتیاج کے، بغیر سوچے تھک کے، محتاج ہو کے، کسی کی مدد لیے بغیر، کن فیکن کا مالک جب اس نے کہا کہ کن ہو جا تو وہ ہو گئی۔ تو پروردگار عالم نے اس کائنات کو کس طرح سے تخلیق کیا اس کا بیان ہے خطبات میں۔ اس کے بعد پروردگار عالم کا تعارف کرایا کہ خدائے عز و جل
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کیا ہیں۔ قرآن مجید میں تو تعارف پروردگار ہے، لیکن نہج البلاغہ میں فرمان سرکار امیر کائنات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں اور اگر آپ تعصب کی اینک اتار کر پڑھیں، سوچیں، سمجھیں، تو یہ بات آپ کی روح کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتی ہے کہ اس سے زیادہ جامع کوئی انسان، کوئی زیرو خدائے عز و جل کا تعارف کیسے اور کیوں کروا سکتا ہے جس طرح سے سرکار امیر کائنات نے کرایا۔ جناب سرکار امیر کائنات نے صفات پروردگار بیان کرتے ہوئے، توحید کا بیان کرتے ہوئے اس خطبے میں، جس کا نمبر 193 ہے، 193 خطبہ نمبر ہے، اس میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ یعنی جس بندے پہ، جس ہستی پہ، جس عبد خدا پہ یہ الزام ہم پہ لگایا جائے کہ اس عبد خدا کو ہم خدا مانتے ہیں، وہ خدا جو انہوں نے بنایا، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ وہ اپنا خطبہ شروع ہی اس سے کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی اظہر من آثارہ سلطانہ و جلال کبریائہ ما خیر مقل العیون من عجائب قدرتہ۔ وہ پروردگار عالم کا، وہ خداوند عالم کا، وہ رب متعال کا تعارف کیسے کروا رہے ہیں کہ تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی فرما روائی اور جلال کبریائی کے آثار کو نمایاں کر کے اپنی قدرت کی عجیب و غریب نقش آرائیوں سے انسانی آنکھ کی پتلیوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ یعنی مولا کائنات کی فصاحت کو دیکھیے، اس جملے میں کون سی ایسی بات ہے جو حضرت انسان کو سمجھ نہیں آتی؟ یعنی وہ اپنے اس خطبے کی ابتدا کر رہے ہیں خداوند عالم کی تعریف سے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ کس اللہ کے لیے؟ جس نے اپنی فرما روائی اور جلال کبریائی کے آثار کو نمایاں کر کے اپنی قدرت کی عجیب و غریب نقش آرائیوں سے آنکھ کی پتلیوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ انسان اپنے وہموں کو اپنی صفتوں تک پہنچنے سے روک دیا۔ یعنی انسان کی عقل، اس کا شعور، اس کا ادراک اس حد تک نہیں جا سکتا کہ پروردگار عالم کی صفتوں کا احاطہ کر سکے کہ میرا پروردگار کتنا عظیم اور عرفہ ہے، اس کی صفات کی حد کیا ہے، یہ انسانی ذہن، انسانی شعور، انسانی عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب دیکھیے کہ انسان ایک مخلوق تو فرش زمین پر دیکھتا ہے، میں اور آپ اس فرش زمین پر زیر آسمان ایک مخلوق دیکھتے ہیں، اس میں انسان بھی ہے، اس میں حیوانات بھی ہے، اس میں حشرات بھی ہیں، اس میں نباتات بھی ہے، اس میں زیر زمین مخلوقات کے بارے میں بھی ہمیں بتایا جاتا ہے، کتب میں آتا ہے کہ زیر زمین کیا ہے، زیر سمندر کیا ہے۔ لیکن کیا اس نے کبھی دیکھا، کیا ہم نے یہ کبھی دیکھا ہے کہ زیر زمین کتنی مخلوقات ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زیر زمین مخلوقات کو دیکھا یا ان کا مشاہدہ کیا؟ نہیں۔ لیکن زیر زمین جتنی مخلوقات ہیں ان کا تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ بین ہی زیر سمندر کتنی حیاتیات ہے، کتنی حیات ہے۔ زیر سمندر کون کون سی مخلوق ہے کہ خالق نے جس کو پیدا کیا
اور اس کے رزق کا انتظام زیر زمین بھی کیا، اور جو مخلوق سمندر کے نیچے پیدا کی، سمندر کے اندر خلق کی، اس کے رزق کا بھی انتظام پروردگار عالم نے اپنے خزانوں سے کیا۔ اب انسان آج تک ان مخلوقات کو، یعنی زمینی مخلوقات کو کیا گن سکا؟ زیر زمین مخلوقات کو گن سکا؟ زیر سمندر مخلوقات کو گن سکا؟ اب افلاک کی مخلوق کو تو خیر وہ ذہن سے ہی باہر ہے، اس کو کیا اس نے سوچنا ہے، اس کا کیا تصور کرنا ہے، جو اس کی ایکسیس میں ہے وہ نہیں کر پایا، اس تک نہیں پہنچ سکا۔ زیر سمندر کون کون سی مخلوق ہے اس کا اس کو ادراک نہیں ہے۔ کیا یہ سب دیکھنے کے بعد انسان ورطۂ حیرت میں نہیں پڑ جاتا کہ اتنی بڑی مخلوقات پیدا کرنے والا خود کیسا ہوگا، اور اتنی مخلوقات کو رزق دینے والا کتنا عظیم و عرفہ اور صاحب قدرت ہوگا؟ کیا یہ کسی نے سوچا؟ یہ سوچنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے۔ بتا کون رہا ہے؟ سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تو ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور بریک کے بعد واپسی پہ آپ سے دوبارہ گفتگو ہوگی، تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ اسٹے ٹیونڈ۔